تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، تلک بتا رہی ہیں کہ یہ اشارہ ہے، تو اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں ای ہذہ الآیات، تلکا کا مشار الیہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ آیات ہیں، یہ تو یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، یہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، علیکا اے محبوب آپ پر۔ دیکھو اللہ پاک تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک، تو ہم تلاوت سے دور ہو گئے، ہاں قرآن پڑھنے سے دور ہو گئے، سمجھنا تو پھر اگلی سیڑھی ہے نا، ہم تو پہلے سے گر گئے ہیں۔ نتلوہا ہم اسے تلاوت کرتے ہیں محبوب تجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ عالمین پہ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ کیا مطلب؟ شارح کہتے ہیں بِأَن يَأْخُذَهُم بِغَيْرِ جُرْمٍ، یہ غرض ہے اس کی کہ عالمین پر ظلم کس کے ساتھ؟ بعید طور کہ وہ بغیر جرم کے انہیں پکڑے، تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر جرم کے اللہ پاک ان کی گرفت فرمائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ ابرار کی نعمت پر مشتمل ہیں اور کافروں کو عذاب دینے پر مشتمل ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم جسے پڑھتے ہیں کہ جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے تو نعمتیں، اس پر یہ آیتیں مشتمل ہیں، اور کافروں کے عذاب پر کہ جو کفر کرتے ہیں تو ان پر عذاب، اس پر یہ لگی نشانیاں جو ہیں مشتمل ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، دیکھو نا سبحان اللہ، اس لیے جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر زبان سے سبحان اللہ بھی نکل آتا ہے، دل کھلتا ہے، وہ چہرہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں کہا ادھر اللہ ظلم نہیں فرماتا، یہاں یہ ہے کہ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ظلم کرنا اور ارادہ کرنا فرق ہے، کیا ہے؟ کیا نہیں فرق ہے؟ تو نزدیک ہے کہ ظلم کرنے والا اور ظلم کا ارادہ کرنے والا کوئی فرق نہیں، ظلم کرنے والا تو کر رہا ہے، ایک ظلم کر رہا ہے، ظلم کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، بھی کر تو نہیں رہا۔ تو یہاں ارادے ہی کی نفی کر دی، کس کی؟ اللہ ارادہ ہی نہیں فرماتا، ایک ارادہ فرما کے آگے عمل ہوتا ہے، عمل کرے یا نہ کرے ارادہ، لیکن یہاں ارادے ہی کی نفی ہے کہ اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، ظلم کا ارادہ اس حیثیت سے کہ ظلم کا ارادہ جو ہے وہ منتفی ہے، ظلم کے ارادے کی نفی ہو گئی، کس کی ہو گئی؟ کہ اللہ پاک مانا کہ ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتے، ظلم کے ارادے کی نفی ہے، ظلم کے ارادے کی نفی ہے۔ پس ظلم اب اولا کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ اس کی نفی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ جب ظلم کے ارادے کی نفی ہے تو پھر ظلم کیسے کرنا ہے؟ پھر بدرجہ اولا اس کی نفی ہوگی کہ ظلم نہیں کرے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جب ظلم کے ارادے کی نفی ہے تو ظلم کرنے کی نفی نہیں ہے، تو کیسی ہو گئی؟ جب ارادے کی نفی ہے تو بدرجہ اولا ظلم کرنے کی نفی ہے، ظلم کرنے کی نفی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ تعلق الارادتی فی التعقل سابق علی الفعل، کیونکہ ارادے کا تعلق تعقل میں فعل پر پہلے ہوتا ہے، فعل سے ارادے کا تعلق عقل میں سمجھنے میں وہ پہلے ہوتا ہے، فعل بعد میں ہوتا ہے، تو جب اللہ ارادہ نہیں فرمائے گا تو ظلم کیسے؟ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی طرح ظلم کی نسبت نہیں کرنی، مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ جو بھی کرتا ہے عدل ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر ظلم کی نسبت نہیں کر سکتے، تو جب وہ ارادہ ہی نہیں ظلم کا کرتا تو پھر ظلم کیسے کرنا ہے؟ ظلم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان میں ہے جو کچھ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لام مل کا ہے، لام کس کا ہے؟ جو اس میں لام آیا للہ، للہ میں جو لام ہے یہ کس کا ہے؟ مل کا، ٹھیک ہے؟
آپ جنہیں یہی نہ پتا ہو تو جو ہے میں مفکر بن گیا ہوں. کو لام کی معنی تو بتاؤ کتنی ہے؟ یہاں کون سا معنی ہے؟ لام اختصاص کا ہے، لام تملیغ کا ہے، لام مواقبت کا ہے، لام زائدہ ہے، لام وقت کے لیے ہے، ادھر کس کے لیے ہے؟ تو لام نافع ہے، لام مضارع ہے تو نقصان دینے والا، نفع دینے والا. یہاں کون سا ہے؟ کہتے ہیں یہاں ملک کے لیے ہے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. ساری اللہ کی ملک ہے، ساری ملک ہیں. یہ جتنی مخلوق ہے اللہ کے ملک ہے. ٹھیک ہے، سارے مملوک غلام سارے اللہ کی ملک ہیں. کوئی اللہ کی ملک سے باہر نہیں، کوئی اللہ کی ملک سے باہر نہیں ہے. تو آپ بھی مالک ہیں کہ نہیں؟ بولو. جی یہ ڈرن کی یہ بات ہے. اینک تہاڈی ہے کہ میری ہے جڑی پہنی دیجیے؟ امام شریف میرا. تو مالک کیا ہو نا، تو شرک ہو گیا. مالک تو اللہ ہے جو کچھ زمین و آسمان میں. کہا اللہ ہی مالک ہے، لیکن عارضی طور پر ہمیں اس نے مالک بنایا ایک وقت تک، ایک حقیقت میں تو پھر کوئی شرک نہیں. وہ بھی مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں. وہ ہمیشہ سے مالک ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. ہم تھوڑی اس کی عطا سے تھوڑے سے مالک ہیں اور کچھ وقت کے لیے پھر لے لے گا، اس کی امانت ہے. پھر یہ تو آزمائش گاہ ہے، یہ تو اللہ پاک کامیاب کرے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو جب سارا کچھ ہی اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی طرف لوٹے گا. اللہ کی طرف تو لوٹنے سے پہلے آپ پہلے ہی لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ بچ جاؤ. ٹھیک ہے، ادھر تو رہنا ہی نہیں، سنبھال کے رکھتے ہو. نہ تم نے رہنا نہ تمہارے مال نے رہنا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب نے جانا ہے. لیکن بارو باری، وارو واری. پھر روندہ جاندیا روئے تو پھر تو مسئلہ ہے نا. اس لیے ادھر دل نہ لگائے، دل خدا تعالیٰ کے ساتھ لگائے. سارا کچھ اس کا ہے، پھر ادھر ہی لوٹنا. اور مانتے بھی ہم ہیں کہ مالک تیرا ہی ہے، لوٹنا ادھر ہی ہے، سارے کو رہنا اسی رہنا ہے تو نہ رہنا ہے. پھر بھی جفا مار کے رکھنے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹیں گے، اللہ کی طرف تمام امور لٹائے جائیں گے. ترجعو شاعر کہتے ہیں تصیر الامور، سارے امور اللہ کی طرف لوٹیں گے. تو جب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو پھر ہمیں پہلے ہی لوٹ جانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا چاہیے. تو پھر جب بندہ اطاعت و فرما برداری پہ توجہ وہی ہے، جہاں جانا ہے اس سے پہلے اس کے لیے ہم نے کر کے جانا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.